اب میں درخواست کروں گا کہ مولانا اپنی بات کو شروع کریں اور مدلل طریقے سے، جیسے الحمدللہ ہر بار وہ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم جی، السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس اسٹریم کا مقصد عقائد کا جو موضوع ہمارا چل رہا ہے، اسلامی عقائد و نظریات کے متعلق سے، پچھلی منگل والی اسٹریم کے اندر ہم نے عقائد کی اہمیت اور افادیت کے متعلق بات کی تھی۔ حضرت مولانا مفتی سلطان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر جامع اور مختصر انداز میں روشنی ڈالی تھی۔ آج کی اس اسٹریم کا مقصد یہ ہے کہ عقائد میں عقیدے کی تعریف اور عقیدے کی اقسام، اور پھر عقائد کے اندر دلائلی ترجیحات، یعنی عقیدے کے ثبوت کے لیے سب سے پہلے کون سی دلیل، کس کی جانب رجوع کیا جائے گا، کس دلیل کو اولاً لیا جائے گا، اس کے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم عقیدے کی تعریف کے متعلق بات کرتے ہیں۔ عقیدے کی شرعی اصطلاح میں تعریف یہ کی جاتی ہے کہ دین سے ملنے والی خبر، دین کی کوئی بات اپنے دل کے اندر اتنی گہرائی کے ساتھ مضبوط جما لینا کہ کسی کے شک میں ڈالنے سے وہ چیز شک میں نہ پڑے، اور پھر کسی کے وسوسہ پیدا کرنے سے وہ چیز اس کے دل سے نہ گزرے۔ یہ ہو گئی عقیدے کی شرعی اصطلاح میں تعریف۔ اب یہ ہے کہ عقیدہ بری چیز کا بھی ہوتا ہے، عقیدہ اچھی چیز کا بھی ہوتا ہے۔ عقیدہ اگر اچھی چیز ہے، اچھی چیز کا عقیدہ ہے تو یہ جنت میں لے جانے والا ہے، اور اگر عقیدہ بری چیز کا ہے تو یہ جہنم کا راستہ دکھلانے والا عقیدہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ آج کل جو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، یا پھر فلاں اپنے عقیدے کے اندر مکمل اور کامل طریقے سے اترا ہوا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بات بیٹھی ہوئی ہے، جو بات اندر راسخ ہے دل کے اندر، وہ مضبوط نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مشکک کے شک میں ڈالنے سے وہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ بھائی فلاں عقیدہ یہ ہے، تو ایک نے آ کر کہہ دیا کہ بھائی عقیدہ آپ جو عقیدہ جس چیز کا عقیدہ رکھنے ہیں تو فلاں نے اس کی تشریح یہ کی ہے، لہذا آپ جو عقیدہ رکھ رہے ہیں وہ غلط ہے، تو اب شک میں پڑ گیا۔ تو یہ مضبوط عقیدے والا انسان نہیں ہوا، بلکہ یہ کمزور عقیدے والا انسان ہوا، جس کو ہم ضعیف العقیدہ بھی کہتے ہیں۔ تو عقیدہ مضبوط ہو، اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بھائی اپنے دل کے اندر کسی بات کو اس طریقے سے جما لینا کہ کسی کے شک میں ڈالنے سے آدمی شک میں نہ پڑے، کسی کا عقیدہ کسی شخص کے شک میں ڈالنے سے وہ شخص اپنے عقیدے کو لے کر شک میں نہ پڑے، اس شخص کو کہتے ہیں کہ بھائی مضبوط عقیدے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی وسوسہ پیدا کرے یا پھر کوئی مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کرے تو آدمی بہک گیا ہے، جیسے آج کل شکیل بن حنیف اور اسی طرح دیگر فتنوں کے متعلق لوگ تعویلات کر کے کمزور عقیدے والے لوگوں کو شکار بناتے ہیں، یا پھر کم علم لوگوں کو شکار بناتے ہیں کہ بھائی یہ تعویل ہو سکتی ہے، یا پھر یہ تشریح ہو سکتی ہے، یا پھر یا کسی طرح کے مغالطے دیتے ہیں، جیسے شکیل بن حنیف حضرت مہدی کے سلسلے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے سلسلے میں مغالطے دیتا ہے۔ تو آدمی جب مغالطے میں اس کے آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقیدہ مضبوط نہیں ہے اس کا، بلکہ کمزور عقیدے والا ہے۔ تو عقیدہ سب سے پہلے مضبوط کرنا چاہیے، جیسے کہ پچھلی اسٹریم کے اندر عقیدے کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے سورہ عصر کی آیت کو ہم نے پیش کیا تھا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی قرآن کریم نے کہیں بھی اعمال کو ترجیح نہیں دی عقیدے پر، ایمان پر، بلکہ ایمان کو اولاً ترجیح دی ہے، کہا کہ بھائی پہلے ایمان لاؤ، پھر اس کے بعد میں تمہارے اعمال کا اعتبار ہوگا، ورنہ تمہارے اعمال کوئی کام نہیں آنے والے۔ تو عقیدہ مضبوط گرہ باندھ لینا اپنے دل کے اندر، اتنا مضبوط کہ بھائی اس کے وہاں سے خراب ہونے کی اور نکلنے کی گنجائش ہی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صحیح عقیدہ، مضبوط عقیدہ۔ اب آتے ہیں ہم عقیدے کی اقسام کی طرف۔
عقائد کے باب میں دو قسمیں آتی ہیں عقیدے کے متعلق. جس طرح ہر چیز کی تعریف ہوتی ہے پھر اس کے اقسام ہوتے ہیں، تو اسی طرح عقیدے کی تعریف بھی تھی، ہم نے بیان کر دیا، اور اس کے اقسام ہوتے ہیں، اور اس کی دو قسمیں ہیں، عقائد ظنیہ اور عقائد قطعیہ. عقائد ظنیہ اور عقائد قطعیہ، اس کی تفصیل یہ ہے کہ عقائد قطعیہ ان عقائد کو کہتے ہیں جو نص صریح سے ثابت ہو، یعنی جو قطعی الدلالہ ہو اور قطعی الثبوت ہو، یعنی جس کا ثبوت قرآن سے ہو اور اس کی کسی بھی طریقے سے تعویل ممکن نہ ہو. اس کو کہتے ہیں قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ. یہ ہو گیا عقائد قطعیہ. اب عقائد ظنیہ کہتے ہیں اس کو جو ظنی ثبوت ہو، یعنی جس کا ثبوت احادیث صحیحہ سے ہو، خبر واحد، یعنی جس کو ایک طریق سے جو روایت بیان کی گئی لیکن صحیح حدیث سے ثابت ہو، تو اس کو کہتے ہیں، اس کا ثبوت ان احادیث سے عقیدہ ظنیہ کا ثبوت ہوتا ہے. یعنی جو ظنی ثبوت ہے، یعنی جس میں تعویل وغیرہ کی گنجائش ہو، اس کو کہتے ہیں عقائد ظنیہ. اب دونوں کا حکم الگ الگ ہے. عقائد قطعیہ، اگر کوئی ان عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا. لہٰذا اب جو شخص یہ اعتراض کرتا ہے کہ بھائی قادیانی مسلمان کیوں نہیں ہے، تو اس کا اعتراض باطل ہو جائے گا، کیونکہ قادیانی نے عقائد قطعیہ میں سے بہت سارے عقائد کا انکار کیا ہے. صرف نماز اور روزہ اور دیگر چیزیں قرآن وغیرہ پڑھنے سے کوئی آدمی مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا. تو اس بات پر عقائد قطعیہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی عقائد قطعیہ میں سے کوئی کسی ایک عقیدے کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا. تو اب یہاں پر یہ اعتراض ہی ختم ہو جائے گا بھئی قادیانی مسلمان کیوں نہیں ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے، اس کی کتابیں خود اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ بھئی عقائد قطعیہ میں سے بہت سارے عقائد کا قادیانی نے انکار کیا ہے. اور جہاں پر عقائد قطعیہ میں تعویل ہی ممکن نہیں ہے وہاں پر تعویل کر دیے. جیسے عقیدہ ختم نبوت کے متعلق اس نے بلا وجہ کی تعویل اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے کر دی ہے، صحیح ثابت کرنے کے لیے، کہ بھائی غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے، تشریعی نبی نہیں آ سکتا، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہی نہیں ہے. اور نہ ہی مفسرین میں سے کسی مفسر نے، محدثین میں سے کسی محدث نے اس طرح کی تقسیم کی ہے کہ نبوت کے متعلق کہ تشریع ہوگی یا غیر تشریع ہوگی. لیکن قادیانی چونکہ ماننا نہیں ہے اس کو، اس نے تعویل کر دی. تو اب چونکہ وہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہو گیا، لہٰذا عقائد قطعیہ میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت ہے، اور وہ بھی سر فہرست عقائد میں سے آتا ہے. تو اس لیے قادیانی کافر ہو گیا. اور بہت سارے عقائد کا اس نے انکار کیا ہے. جیسے مثلا لے لیجیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ بھی عقائد قطعیہ میں سے ہے، اس کا منکر بھی کافر ہو جائے گا. اب آتی ہے عقائد ظنیہ کی بات. عقائد ظنیہ کا منکر کافر نہیں ہوگا، بلکہ عقائد ظنیہ کا منکر اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جائے گا، ما انا علیہ و اصحابی کے طریق سے ہٹ جائے گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی وہ کون سا فرقہ ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جواباً عرض کیا تھا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریق پر ہوگا وہ شخص جو ہے وہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا. تو اب عقائد ظنیہ پر بھی ایمان لانا واجب ہے. اہل سنت والجماعت کے اندر جو بھی فرقہ ہوگا، یعنی جو بھی فرقہ داخل ہے، جیسے بر صغیر کے اندر علماء دیوبند ہیں، تو عقائد ظنیہ پر بھی علماء دیوبند ایمان لاتے ہیں اور عقائد قطعیہ پر بھی ایمان لاتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ عقائد قطعیہ پر ایمان لانا فرض ہے اور عقائد ظنیہ پر ایمان لانا واجب ہے. اب اگر کوئی فرض کی نفی کر دے تو وہ ظاہر سی بات ہے کافر ہو جائے گا، اور اگر کوئی وجوب کی نفی اور واجب کی نفی کر دے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ گمراہ ہوگا، ضال اور مضل ہوگا، اور اس بنا پر وہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر، ما انا علیہ و اصحابہ کے طریق سے ہٹ کر جہنم کے گروہ میں داخل ہو جائے گا. تو عقائد ظنیہ میں مثال آپ لے لیں، حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، حضرت مہدی کا ظہور ہے، اور اسی طرح دجال کا ظہور. تو یہ تمام جو عقائد ہیں وہ عقائد ظنیہ میں آتے ہیں. ان کا ثبوت، یعنی ان کے آنے کا ثبوت، ان کے نکلنے کا ثبوت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے.
لیکن نص قطعی اور اسی طرح قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت نہیں ہے، بلکہ علم یقین سے حاصل ہمیں یہ بات ہو گئی کہ بھائی حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، دجال آئے گا، یہ بات ہمیں احادیث صحیحات سے معلوم ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے اندر حضرت مہدی کا ظہور نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہیں زبردستی قرآن سے حضرت مہدی کے ظہور کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، بلکہ ایسے لوگوں کو بھی علماء اہل سنت والجماعت نے زندیق میں شمار کیا ہے کہ یہ لوگ زندیقہ ہیں، کیونکہ جو عقیدہ قرآن سے ثابت نہیں ہو سکتا اس کو زبردستی قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ قرآن کے اندر تحریف ہے۔ تو اسی لیے حضرت مہدی کا ظہور تو قرآن کریم سے نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، بلکہ احادیث صحیح ہے جو مشہور احادیث ہیں، تو ان سے حضرت مہدی کے ظہور کا ثبوت ہے۔ تو یہ عقائد ظنیہ میں شامل ہو گئے۔ اب عقائد ظنیہ کے منکر کا حکم یہ ہے کہ بھائی وہ ضال اور مضل میں شمار ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا۔ اب یہ ہو گئی عقائد کے اقسام کہ عقائد قطعیہ اور عقائد ظنیہ۔ قطعیہ کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، اور ظنیہ کا انکار کرنے والا جو ہے وہ ضال اور مضل اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جائے گا۔ اب آتی ہے باری عقائد کے متعلق دلائلی ترجیحات، یعنی ایک مسلمان کسی عقیدے کو مانتا ہے تو اس کا ثبوت کن دلائل سے ہے۔ ایک انسان یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی ایک انسان یہ نہیں دیکھتا، آج کل جو گمراہیاں پھیلتی ہیں تو وہ اسی بنا پر پھیلتی ہیں کہ بھائی ایرا غیرہ جو بھی آ کر کچھ بھی دعویٰ کر دے، حالانکہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث اور اجماع سے نہ بھی ہو، جو بھی دعویٰ کر دے تو بھائی اس کو مانتا پھر لیتا ہے، اور جو بھی تعویل کر لے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی قرآن و حدیث کی روشنی میں اجماع سے کیا ثابت ہے۔ محدثین اور مفسرین نے سابقہ امت میں جتنے بھی اکابرین علماء اور بزرگان دین گزرے ان لوگوں نے کیا بات لی ہے وہ نہیں دیکھتا، بلکہ جو بھی کسی حدیث کی نئی نئی تشریح کر دیتا ہے تو بھائی اس کے پیچھے بھاگا پھرا رہتا ہے۔ کیونکہ بھائی اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بھائی ہم عقائد میں دلائلی ترجیحات کیا ہوں گی، ہم دلائل عقائد کے ثبوت کے سلسلے میں ہم کس دلیل کو دیکھیں، کس دلیل کو مانیں، کیا چیزیں ہم دیکھیں، یہ چیز معلوم نہیں ہوتی۔ تو جس کی بنیاد پر اکثر لوگ ان لوگوں کے شکنجے میں آ جاتے ہیں جو حدیث اور قرآن کے ظاہری الفاظ کو دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی اور اپنے من گھڑت تشریح بتانے کی منوانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے جھانسے میں پھنس جاتے ہیں۔ جیسے اب اگر کوئی شخص کیا نہیں جانتا کہ بھائی دلائلی ترجیحات کیا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ بھائی کسی عقیدے کے ثبوت کے لیے ہم کن کن چیزوں کو دیکھیں گے، تو اب وہ یہ کرے گا کہ قادیانی آیا ہے، اس نے ختم نبوت کے متعلق خاتم النبیین کی الگ تشریح کر دی ہے، جو تشریح کسی سے بھی اجماع سے بھی ثابت نہیں ہے، نہ ایک کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اس نے اگر ایک نئی تشریح کر دی ہے، اب جس شخص کو دلائل ترجیحات کا پتہ نہیں ہوگا وہ شخص یہ کہے گا کہ بھائی قادیانی بھی قرآن پیش کر رہا ہے، قادیانی بھی حدیث پیش کر رہا ہے، اور تشریح بھی قادیانی کر رہا ہے، لہٰذا بھائی اس کی تشریح صحیح ہوگی۔ اب وہ جائے گا قادیانی کی طرف۔ اب اسی طرح شکیل بن حنیف ہے، اب اس نے کوئی حدیث پیش کر دی، کوئی آیت پیش کر دی، پیش کر رہا ہے قرآن و حدیث ہی، لیکن تشریح وہ جو کرے گا وہ اپنے دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کرے گا، اور اپنے مذہب کو آگے بڑھانے کے لیے کرے گا، اپنے من گھڑت باتوں کو آگے بڑھانے کے لیے غلط تشریح کر دے گا، لیکن پیش وہ بھی کر رہا ہے قرآن و حدیث ہی۔ تو اب جو کمزور عقیدے والا ہوگا، جس کو دلائلی ترجیحات کا پتہ نہیں ہوگا، وہ سمجھ لے گا کہ بھائی یہ بات تو صحیح ہے، یہ بھی تو قرآن و حدیث پیش کر رہا ہے، تو وہ اس کے جھانسے میں پھنس جائے گا، اس کی طرف چلا جائے گا۔ تو اسی لیے دلائلی ترجیحات کو جاننا عقائد کے باب میں بہت اور نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ اس پوائنٹ کی طرف لے جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص آ کر یہ کہہ دے، مثال کے طور پہ شکیل بن حنیف یہ حدیث پیش کرتا ہے کہ بھائی لا مہدی الا عیسیٰ، وہ کہتا ہے کہ بھائی حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ایک ہی ہے، اور حدیث ابن ماجہ کی روایت لا مہدی الا عیسیٰ۔ اب بات یہاں پر یہ ہو گئی کہ بھائی لا مہدی الا ابن حنیف نے یہی تشریح کی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی ایک شخص ہے،
قادیانی نے بھی یہی تشریح کی ہے کہ بھئی حضرت میسا اور حضرت مہدی ایک شخص ہے۔ تو اب جس کو دلائلی ترجیحات پتہ نہیں ہوں گے وہ ان کی تشریح مان لے گا، لیکن جس کو دلائلی ترجیحات معلوم ہوں گے وہ یہ کہے گا کہ بھئی لا حمدیہ الا عیسیٰ کو جو کچھ تم نے سمجھا ہے، کیا تم سے پہلے مفسرین؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ دلائلی ترجیحات کو سمجھنا بہت آپ بتا رہے تھے۔ جی 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 تو دلائلی ترجیحات کو سمجھنا یہ نہایت بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی میں نے بتایا کہ ابن ماجہ کی حدیث کو پیش کر کے کچھ لوگ لا مہدی الا عیسیٰ کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی ایک ہی شخص ہیں۔ اب اگر کسی کو دلائلی ترجیحات کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ مان لے گا کہ بھائی یہ تو حدیث پیش کر رہا ہے، لیکن اگر کسی کو دلائلی ترجیحات کا پتہ ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی اجماع امت سے کیا یہ اس طرح کی تشریح ثابت ہے یا نہیں جو تم تشریح کر رہے ہو۔ اب اس کو پتہ چلے گا کہ بھائی اگر یہ تنہا شخص اپنی تشریح میں تنہا ہے تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ اجماع امت سے ہٹا ہوا ہے، لہٰذا اس کی تشریح باطل ہو گئی۔ اب اسی طرح بہت ساری احادیث ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اچھے اور غلط تشریح کے درمیان ہم فرق کو واضح کر سکتے ہیں، فرق سمجھ سکتے ہیں، تاکہ ہم جو ہے غلط عقیدے اور صحیح عقیدے کو دیکھ سکیں، وہ ہوگا دلائلی ترجیحات سے۔ تو اب دلائلی ترجیحات کی بات آتی ہے تو دلائلی ترجیحات میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کسی عقیدے کا ثبوت اگر ہو رہا ہے تو وہ قرآن کریم میں ثابت، کوئی شخص کوئی عقیدہ رکھ رہا ہے تو وہ قرآن کریم سے اس کا ثبوت ہے یا نہیں۔ کیونکہ دلائل میں جو ادلہ اربعہ ہم عام طور سے کہتے ہیں تو اس کے اندر قرآن و حدیث، اور تیسرے نمبر پہ اجماع، چوتھے نمبر پہ قیاس ہے۔ تو ہم کو یہاں پر قیاس کی بحث کرنی نہیں ہے، ہم کو یہاں پر 3 سے بحث کرنی ہے، ایک تو قرآن ہے، دوسرا حدیث ہے، تیسرا اجماع ہے۔ تو ہم کوئی شخص کوئی عقیدہ رکھ رہا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس عقیدے کا ثبوت قرآن سے ہے یا نہیں۔ اگر قرآن سے ہے تو ہم کو حدیث دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ رسالت کا ثبوت ہے، ختم نبوت کا ثبوت ہے، تو وہ قرآن کریم سے ہے، تو ہم کو حدیث دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب قرآن کریم نے کہہ دیا ہے کہ وما محمد الا رسول، جب قرآن کریم نے کہہ دیا ہے ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو بس قرآن سے عقیدہ ثابت ہو گیا، عقیدہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت۔ اب اگر جب قرآن کریم میں یہ عقیدہ نہیں ملتا صراحتاً تو ہم دیکھتے ہیں دوسرے درجے پر احادیث کو کہ بھائی اس عقیدے کا ثبوت کسی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں۔ اگر کسی حدیث سے کوئی عقیدہ ثابت ہے تو ہم اس کو مانیں گے، اور کسی حدیث سے کوئی عقیدہ ثابت ہی نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اجماع صحابہ، اجماع میں بھی سب سے پہلے ہم اجماع صحابہ کو دیکھیں گے کہ اجماع صحابہ سے یہ عقیدہ ثابت ہے یا نہیں۔ اگر اجماع صحابہ سے یہ عقیدہ ثابت ہے تو فبیہ، ہم اس کو مانیں گے، لیکن اگر اجماع صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے، بعد میں جا کر کسی نے کوئی عقیدہ گڑھ لیا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ جیسے آپ یہاں پر لے لیجئے خلافت ابو بکر صدیق، خلافت عمر، یہ دو خلیفہ کی خلافت ایسی ہے کہ ان کا ثبوت اجماع صحابہ سے ملتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اجماع صحابہ حجت قطعیہ میں داخل ہے۔ جب یہ چیز حجت قطعیہ میں داخل ہے تو ہم خلافت ابو بکر اور خلافت عمر کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے تو ثابت نہیں ہے، حدیث میں بھی آپ کو اشارت مل جائے گا، کیونکہ محدثین نے جہاں پر بھی یہ تصریح فرمائی ہے، جو احادیث اس کے متعلق خلافت ابو بکر کے متعلق ذکر فرمائی ہیں، اور اسی طرح دیگر صحابہ کے آثار کو ذکر فرمایا ہے، تو وہاں پر تصریح یہ فرمائی ہے کہ پہلے زمانے میں جو بھی امام ہوتا تھا وہ خلیفہ ہوتا تھا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
مرض الوفات کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو امام بنایا ہے، لہٰذا یہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ نبی بھی چاہتے تھے کہ میرے بعد جب دینی مسائل میں سب سے اہم مسئلہ، سب سے اہم فریضہ نماز کا ہے، اس میں جو امام ہوگا وہی دنیاوی نظام کو سنبھالنے والا بھی ہوگا۔ تو اس طرح سے محدثین نے اس حضرت حدیث عائشہ سے دلیل پکڑی ہے اس بات پر کہ دلالتاً اس کا اشارتاً اس کا ثبوت ملتا ہے خلافت ابو بکر صدیق کا احادیث صحیحہ سے، لیکن صراحتاً ثبوت اس کا اجماع سے ملتا ہے کہ تمام صحابہ خلافت ابو بکر صدیق اور خلافت عمر پر جمع ہو چکے تھے۔ تو اب ہم پر یہ فرض ہو گیا ہے کہ ہم خلافت ابو بکر کو بھی مانیں، خلافت عمر کو بھی مانیں۔ اب یہ تین دلائلی ترجیحات ہو گئی ہے، ایک تو ہم قرآن سے دیکھیں گے، دوسرا حدیث سے دیکھیں گے، تیسرا اجماع صحابہ سے دیکھیں گے، اور پھر اجماع امت سے بھی دیکھیں گے کہ اجماع صحابہ ہی کو لیتے ہوئے بعض کے محدثین اور اکابرین نے اجماع امت، جس پر آگے آنے جو نئے نئے مسائل ہوں گے اس پر جس کا اجماع ہوگا اس کو کہتے ہیں اجماع امت، تمام امت کا اجماع ہے۔ اس کے اندر صحابہ بھی آ جائیں گے اور بعد کے جو اکابرین ہیں وہ بھی آ جائیں گے۔ تو اب یہ تین دلائل ہو گئے ہیں، قرآن و حدیث اور اجماع۔ اب ہم جو بھی عقیدہ اپنائیں گے اس میں ان تینوں کی طرف نظر کریں گے۔ مثال کے طور پہ جو ان تینوں سے بھی ثابت نہیں ہے وہ باتیں رافضیوں نے بہت سارے عقائد گڑھے ہیں۔ رافضیوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی معصوم ہیں۔ اب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن نے بھی حضرت علی کی معصومیت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ احادیث میں دیکھتے ہیں تو احادیث میں بھی کسی حدیث میں نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ حضرت علی معصوم ہیں۔ اور پھر ہم آگے جاتے ہیں اجماع سے، تو صحابہ میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضرت علی انبیاء کی طرح معصوم ہیں، یا پھر حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ تو بھائی جب اس کا ثبوت تینوں سے نہیں ہے تو اب جو بھی اس کا عقیدہ رکھے گا وہ من گھڑت عقیدہ ہوگا اور اسلام کے بنیادی عقائد سے متصادم عقیدہ ہوگا یہ۔ کیونکہ دیگر انبیاء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل ماننا یہ گویا کہ حضرت علی کو نبی سے بھی بڑھ کر ماننے کے مترادف ہو گیا، اور یہ کفر ہے۔ لہٰذا یہ من گھڑت عقیدہ شرعی عقیدہ نہیں کہلائے گا۔ اب دوسرا ہے حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل ماننا، اس کا ثبوت بھی کہیں سے بھی نہیں ہے، اجماع صحابہ سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا، قرآن و حدیث تو قرآن میں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ چلو ہم حدیث کی بات کر لیتے ہیں، تو حدیث میں تو ہم نے ذکر کر دیا کہ اشارتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو آگے بڑھا کر یہ فرما دیا ہے کہ میرے بعد یہی امام ہوں گے۔ اب حضرت علی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اجماع صحابہ کی جانب۔ اجماع صحابہ میں سے بھی کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہونا چاہیے یا پھر تھے، یا کسی نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی۔ تو اگر کوئی اب یہ عقیدہ رکھے کہ خلفائے ثلاثہ غاصبین ہیں اور خلفائے ثلاثہ نے اپنے یہ حضرت علی کے منصب کو چھین لیا ہے، حالانکہ حضرت علی جو ہے افضل تھے اور زیادہ حقدار تھے، تو یہ عقیدہ بھی باطل ہو گیا، کیونکہ یہ عقیدہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ اجماع سے ثابت ہے، بلکہ یہ شیعوں کا بعد میں گھڑا ہوا عقیدہ ہے کہ وہ حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل مانے۔ تو اب یہ عقائد ہم کو اسی وقت غلط اور صحیح میں ہم اسی وقت فرق کر سکتے ہیں جب کہ ہم عقائد کے باب میں دلائلی ترجیحات کو جان لیں کہ عقیدہ اس کا ثبوت ہوگا قرآن سے، اگر نہیں ہے حدیث سے دیکھیں گے، جیسے حضرت مہدی کے ظہور کا ثبوت ہے، دجال کا ثبوت ہے احادیث سے، قرآن کریم میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر اس سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہوا تو ہم اجماع کی طرف آتے ہیں، تو ہم اجماع کی طرف دیکھیں گے، جیسے کہ میں نے مثال دی خلافت ابو بکر کی، خلافت عمر کی، اور اسی طرح اجماع صحابہ کے بعد کسی نے عقیدہ گڑھ لیا ہے تو ہم تینوں کی طرف دیکھیں گے پہلے کہ بھائی ان تینوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں۔ اگر ملتا ہے تو فبی ہم مان لیں گے اسلامی عقیدہ ہوگا، اگر نہیں ہے تو بھائی اس کو ایسے ہی منہ پر مار دیا جائے گا، اس کی کوئی بقات باقی نہیں رہے گی۔